دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکے کو، جھوٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو دجال ہے اسے المسیح الدجال کہا گیا ہے، یعنی جھوٹا مسیح۔ سچے مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور جھوٹا مسیح کون ہے؟ المسیح الدجال، جو بالکل قرب قیامت میں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دھوکہ ہے انسانیت کی آزمائش کے لیے۔ یہودیوں کے ہاں یہ چیز موجود ہے، ان کی پوری ہسٹری میں آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے بڑی تفصیلات ملیں گی، اور یہ ان کا ایک سمجھ لیں ایک شغف ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں سارا یہ نالج رکھنا۔ ان کی کتابوں میں پروفیسیز بھی موجود ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑی پروفیسی جس کے اوپر یہ اسرائیل بھی قائم کیا ہے ان لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایک مسیح آئیں گے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت قائم کرنی ہے۔ وہ مسیح آ کے چلے بھی گئے، لیکن انہوں نے انہیں دجال کہا، نعوذ باللہ، آؤٹ آف ویڈ لاک کہا، گالیاں دیں، سن آف مین کہا عیسیٰ ابن مریم کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بخشی کی اور انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو یہ اس کو اپنا وہ مسیح مان لیں گے، اور پھر اس کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجیں گے۔ لہذا یہ جو پرسنالٹیز ہیں یہ دو ہیں، ایک عیسیٰ مسیح ہے جو اوریجنل مسیح ہے، اور ایک ہے مسیح الدجال جو جھوٹا مسیح ہے، جسے ہم دجال کہتے ہیں۔ یہودیوں کا لیڈر وہ مسیح ہوگا جو دجال ہے، اور مسلمانوں کا اور کرسچنز کا لیڈر، کیونکہ کرسچنز بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ اب الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج عیسیٰ ابن مریم والے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا، ورنہ 1 گھنٹہ اس کے لیے الگ چاہیے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام۔ میں دجال کے ٹاپک کو فی الوقت ٹچ کر رہا ہوں۔ تو یہ عیسیٰ ابن مریم اسے قتل کریں گے، وہ تفصیلی احادیث موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر، میں چند ایک احادیث کور بھی کر دوں گا آج انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ایسی ہیں جن میں ایک ہی وظیفے کا ذکر ہوا ہے، اور وہ ہے سورۃ الکہف کا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات، اور تیسری حدیث میں آیا ہے مسلم شریف کی کہ جب تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی چند آیات، وہی 10 آیات تلاوت کرنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ آیات مسلمانوں کو یاد بھی ہونی چاہیے، اور ان سے رزلٹ کیسے نکالنا ہے کہ جب دجال سامنے آئے گا تو اس کے سامنے یہ آیات پڑھنی ہے، جس طرح کہ ہم مختلف بلاؤں سے بچنے کے لیے سنت اذکار اور دعائیں پڑھتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جائے گا۔ یہی ہے نا؟ اب اس کو یہ کہنا ہے کہ جی آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھے، اس میں سے رزلٹ نکالے اور رات کو شیطان کے ساتھ علمی ڈیبیٹ کرے تو ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جائے گا۔ یہ کر رہے ہیں ہمارے یہ واعظین جی، سورۃ الکہف میں سے تو یہ نکلتا ہے۔ بھئی واضح الفاظ ہیں اس میں۔ ابھی تک جو حدیثیں عام کی ہیں انہوں نے وہ 2 حدیثیں عام کی ہوئی ہیں کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لے، تو اس میں تو ان کو بھاگنے کا راستہ مل جاتا تھا۔ ان واعظین کو وہ کیا راستہ ملتا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان 10 کو حفظ کرنا ہے، اس کا فہم سمجھنا ہے آپ نے، 2 حدیثوں میں تو ان کا کام چل جائے گا۔ جو تیسری حدیث میں مسلم شریف سے بتا رہا ہوں کہ جب دجال سامنے آئے تو تم نے
ابتدائی آیات اس کے سامنے قرات کرنی ہے، قرات کے الفاظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا. یعنی یہ وظیفے کے طور پر ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کا مفہوم جو ہے دجال سے ڈسکس کرنا ہے. یہ بالکل واضح ہے. باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ سورہ الکہف میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم میں جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور سورۃ الکہف کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا وہ دنیا پرستی کی مذمت ہے. مرکزی ٹاپک اس کا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کہ دنیا کے کتے نہیں بننا، دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. اب اس میں چند ایک واقعات چونکہ ڈومیننٹ آ گئے ہیں تو لوگ سورۃ الکہف میں ان واقعات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے چاہے وہ پہلی 10 آیات پڑھ لیں یا آخری 10 آیات اور بیچ میں بھی، وہ ہے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی. قرآن کے 2 ہی ٹاپک ہیں، عقیدہ توحید اور دوسرا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. باقی جو رسالت کا عقیدہ ظاہر ہے وہ تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ رسولوں کے ذریعے یہ ہمیں چیزیں پتہ چلی ہیں. تو عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. تو یہ جو تیسری حدیث ہے جس میں آیا کہ دجال سامنے آئے تو تم نے یہ قرات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق وظیفے کے ساتھ ہے. باقی ٹھیک ہے، آپ نے جتنی مرضی اس کی تفسیر بیان کرنی ہے وہ کریں. سورۃ الکہف کے اندر دنیا کی زندگی کی جو مذمت آئی ہے، یعنی دنیا میں ڈوب نہ کوئی جائے، ورنہ تو دنیا کی زندگی میں آپ نے رہنا ہے، پھر دنیا حسنہ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا. اس کے علاوہ سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا واقعہ آیا، ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آیا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے، اور پھر کنکلوژن دوبارہ ہوئی ہے دنیا کی زندگی کی مذمت کے اوپر اور عقیدہ توحید کے اوپر. آپ خود پہلی 10 آیات پڑھ لیں اور آخری 10 آیات پڑھ لیں. باقی آپ نے جو ضرب تقسیمیں لگانی ہے، کسی چیز کو جوڑنا ہے، وہ کرتے رہیں. وہ تو لوگوں نے تو قرآن سے یو فون بھی نکال دیا ہے. یو فون تو لکھا ہوا ہے قرآن میں، اب یہ یو فون وہ یہ والا یو فون تو نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ نے چیزیں ضرور جوڑنی ہیں، وہ جوڑیں. لیکن اوورآل جو واضح حدیث یہ ہے کہ جب دجال سامنے آئے تو پہلی 10 آیات تلاوت کرنی ہے. تو امت کو بتانے کا کام یہ ہے کہ پہلی 10 آیات کو آپ حفظ کریں. باقی جو قرآن کی تعلیمات کو ترجمے سے پڑھنا، اس کے فہم کے اوپر عمل کرنا، اسے حرز جاں بنانا، اس میں تو مجھ سے زیادہ کون زور دیتا ہے. میں نے تو آگے کہا کہ خدا کے لیے طوطے بنا کے نہ نکالو حفاظ کو، قرآن کے مفہوم کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں. لیکن اس میں یہ غلو کرنا کہ اور چیزیں نکالنا شروع کر دینا اور اس کا کوئی اینڈ ہی نہ ہو، یہ والی زیادتی نہ کریں پلیز. امت کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیں قرآن و سنت تک، جتنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. تو یہ بالکل واضح ہے کہ قرات کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو 10 آیات یاد ہونی چاہیے. اور جامع ترمذی میں اس کو سپورٹیو ایک روایت بھی ہے، اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن بعض کے نزدیک وہ درست بھی ہے. اس میں ہے کہ روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت بھی کی جائے. تو میں اسے فٹ ان سمجھتا ہوں اس کے اندر، اس اعتبار سے کہ جو روزانہ ان 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو ہی اسے زبانی یاد بھی رہے گی. جو چیزیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں وہی آپ کو زبانی یاد رہتی ہیں، ادروائز تو بندہ بھول جاتا ہے. تو روزانہ کم از کم ایک دفعہ، بھلے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی یہ حرز جاں بنائے کہ انہیں آپ نے پڑھنا ہے. باقی اس کی تفسیر تو میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ریکارڈنگ کرائی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں. پورے قرآن کو ظاہر ہم نے فالو کرنا ہے ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کی تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز میں ہمیں حکم دے دیا ہے کہ 4 چیزوں کے شر سے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے نماز کے تشہد کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یعنی جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، قبر کے عذاب کے اگینسٹ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ، اور جھوٹے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر نماز کے تشہد میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. تو یہ 2 وظائف ہیں بھائی،
سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھیں، یاد کریں، اور خدا نہ خواستہ کبھی دجال کا سامنا ہو جائے تو اس کے سامنے اس کو آپ تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے ہر تشہد کے اندر آپ جہاں اور دعائیں مانگتے ہیں وہاں پہ یہ دعا بھی آپ نے مانگنی ہے، اور یہ دعا تو اتنی اہم ہے کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے یہ دعا مانگنے کا۔ تو مسلم شریف میں ایک روایت امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو طاؤس تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد، ان کو یہ پتا چلا کہ ان کے بیٹے نے تشہد میں یہ دعا چھوڑ دی ہے، تو انہوں نے اسے بلا کے کہا کہ یہ دعا تشہد میں مانگو ورنہ اپنی نماز ہی دوبارہ پڑھو۔ یعنی اس لیول تک تابعین اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ باقی دعائیں بھی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اصحاب الکہف کی دعا جو میرا بھی وظیفہ ہے، جو پہلی 10 آیات میں آتی ہے سورۃ الکہف کی 10ویں آیت یہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو وہ آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ یہ والی دعا بھی، جتنی قرآنی دعائیں ہیں وہ آپ مانگیں تشہد کے اندر، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تشہد پڑھ چکو درود شریف تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ تو جتنی سنت دعائیں قرآن و سنت کے اندر جو دعائیں معصورہ آئی ہیں وہ آپ ساری کی ساری مانگا کریں، وہ آپ کا اپنا ایک شغف ہے کہ، لیکن ظاہر ہے کہ نفلی عبادات کے لیے فرض نماز کو آپ نے اتنا لمبا نہیں کرنا کہ لوگوں کے لیے تکلیف بن جائے، اپنی نفلی نمازوں میں جتنی مرضی دعائیں مانگیں۔ تو یہ 2 وظائف ہیں جی جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ تیسرا وظیفہ جو میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے، اس طرح کا کوئی ڈیڈکٹ کرے تو وہ بالکل درست ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور اسی کو فائنل اتھارٹی ماننا، کسی بابے کی بات کو نہ ماننا۔ یہ بھی وہ وظیفہ ہے جو آپ کو دجال سے بچائے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے؟